اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 23 سے۔ شروع کرنے سے پہلے رمضان سے متعلق ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم ان نصیحتوں پر عمل کر سکیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیثیں سند کے لحاظ سے سب کی سب صحیح ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کو کوئی ریاکاری اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر ریاکاری کرنا بھی چاہیں تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ آپ چھپ کر کسی بھی وقت، خاص طور سے گرمی میں پانی کے لیے وضو کرتے وقت منہ میں پانی لے جا سکتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگ سکتا۔ صرف اللہ ہی اس کو جانتا ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے تو اللہ ہی کے لیے روزہ ہے اور اللہ ہی اس کے جزا دے گا۔ تو پھر خلوص نیت سے جو روزہ رکھا جائے اس کی جزا انسان امیجن کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور ہمیں اس ڈھال کو استعمال کرنا چاہیے۔ کیسے؟ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو فحش گوئی نہ کرے، نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، میں آپ سے نہیں لڑنا چاہتا، میں آپ سے نہیں کوئی بری بات کرنا چاہتا، کوئی سخت گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ سروکار نہیں ہے، سروکار تو خلوص نیت سے ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو، جو آپ جب کھانا پینا نہیں کرتے تو بعد کا منہ سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، ایک جس میں جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یہ تو ہم سب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا موقع بتایا کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو جو اس کو روزے کی جزا ملے گی تو پھر وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا کہ شکر ہے میں نے روزہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا رمضان صحیح گزرا پھر اس کا سارا سال صحیح گزرے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں فوکس کریں اس کے اوپر، اس کو جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، گھر میں سے نکلے اے سی والی گاڑی میں بیٹھے، دفتر گئے اے سی میں بیٹھے، اب روزے بھی تھوڑے چھوٹے ہو گئے ہیں تو اتنا روزہ محسوس نہیں ہوتا، مگر اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم روزے سے ہیں، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب باقی کی ایفرٹ ہم نے خود کرنی ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ ان کو ہتھوڑے مارے جائیں گے، ان کو پیٹوں کو اور کھالوں کو پگھلا دیا جائے گا۔ اب اہل جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کی، حق پر ڈٹے رہے، ہمت سے، صبر سے، ثابت قدمی سے کام لیا، تو ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، اور ہلیا کہتے ہیں زیور کو۔ اور یہاں پر
یہ استعمال ہوا ہے باب تفعیل. حلا یحلو. حلا یحلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زیور پہنانا، لیکن یہ یحلونا نہیں ہے، بلکہ یہ پیسو وائز ہے، مجہول ہے. یحلونا، وہ پہنائے جائیں گے. مطلب یہ کہ خدمت کا یہ لیول ہوگا کہ زیور بھی انہیں پہننے نہیں پڑیں گے، تو وہ پہنائے جائیں گے فیہا، ان باغوں میں، من اساورا. اساور جو ہے یہ سوار ان کی جمع ہے. یہ بنیادی طور پر تو لفظ تین واو رے سے ہے، جو صورت میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی دیوار جس کے اوپر چڑھنا ذرا مشکل ہو، فصیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر کنگن کی شکل بھی جو ہے نا وہ فصیل جیسی ہوتی ہے، تو کنگن کو بھی سوار کہتے ہیں، جس کی جمع ہے اساورہ. تو وہ پہنائے جائیں گے کنگن من ذہب، سونے کے. سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَلُؤْلُؤًا، اور موتی. لولو کا مطلب ہوتا ہے موتی. اچھا، اس میں اب آپ نے اگر غور کرنا ہے تو یہ ہے کہ اساور جو ہے یہ جر میں ہے. ویسے یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس کی آخری حرف پر زبر آ گئی، مگر یہ من کی وجہ سے جر میں ہے. لیکن لؤلؤ جو ہے یہ نصب میں ہے، اور ذہب بھی جو ہے یہ جر میں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کنگن پہنا جائیں گے سونے اور موتیوں کے. یہ اس کا درست ترجمہ نہیں ہوگا، ورنہ ہوتا ہے لؤلؤ. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یحلون کا مفعول ہے. جیسے من اصابرا اس کا مفعول ہے نا کہ کنگن پہنائے جائیں گے، اسی طرح مفعول ہے موتی پہنائے جائیں گے. اچھا، موتی نہیں پہنائے جاتے ویسے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ایک اسم جو ہے وہ محذوف ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. تو مطلب یہ بنے گا کہ انہیں موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے. عطا تو ہوں گے، لیکن صرف عطا نہیں کیے جائیں گے، پہنائے بھی جائیں گے. ان کو پہننے کی بھی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے میں، نماز پڑھنے میں، حلال کمانے میں مشکل ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے. تو آخرت میں وہ شاہانہ آرام ملے گا اللہ کی طرف سے، جہاں پر بالکل کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئے گی، کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا، اور ان کا لباس اس میں حریر، ریشم ہوگا. یہاں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ نہیں ہوا کہ من حریر، ریشم سے بنا ہوا ہوگا. اس میں ہے کہ ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا. اس میں بھی ایک طرح کا مبالغہ ہے کہ ان کا لباس ریشم ہی ریشم ہوگا، یہی پہنیں گے، یہی اوڑھیں گے، یہی ان کا بچھونا ہوگا. جو بھی چیزوں میں کپڑا استعمال ہوگا وہ ریشم ہوگا. اب وہ ریشم کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے. بنیادی طور پر جنت کی نعمتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں، اور اہل عرب آج بھی اور اس زمانے میں بھی جو شاہانہ تمدن ہے اس سے متاثر تھے. مصری، ایرانی، عربوں کے پاس تو خیر اتنا مال و زر نہیں تھا جتنا مثلاً کیسر و کسریٰ کے پاس تھا، لیکن وہ ٹریول کرتے تھے، تجارتی قافلوں میں جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، تو ان کے تصور کے لحاظ سے جو عیش و عشرت، جو نعمت کی ایک امیجنیشن ہو سکتی ہے جس سے وہ آشنا تھے، اور آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ چیزیں فرق ہوں گی. اس زمانے کے لحاظ سے سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار، ریشم کے لباس اور ریشم کے بچھونے، یہ ایک امیر ہونے کی، بادشاہ ہونے کی، نعمت پانے کی سمبولک نشانی تھی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تاکہ لوگ سمجھ سکیں. ادروائز جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. نہ ان کنگنوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس ریشم کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ٹھیک ٹھیک عمل کیے، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی یعنی موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس اس میں سراسر ریشم ہوگا۔ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں بھی یہ ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کے اوپر، اگر خالص ایمان بھی ہے، جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ ایمان کے ساتھ ہمیشہ تقریباً ایک آدھ جگہ کو چھوڑ کر تقریباً ہر جگہ عمل کا لفظ ضرور آتا ہے۔ اس لیے بائی چانس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے یہ نہ سمجھیں کہ جنت ہمارا حق ہے۔ ضرور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اسی کی دعا کرنی چاہیے، اسی کی امید رکھنی چاہیے، مگر اس کے لیے عمل بھی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن مردوں کی بھی عطا فرمائیں گے، ریشم عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سونے کی انگوٹھی سے، ریشم سے، اور پھر یہ باقی وہ دیبا، استبرق، یہ بھی سارے مختلف قسمیں ہیں، ان سے منع فرمایا اور باقی نصیحتیں بھی کی۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سونا اور ریشم مردوں کے لیے پہننا درست نہیں ہے۔ باقی چاندی پہن سکتے ہیں، ہیرے پہن سکتے ہیں، ویسے یہ چاندی اور ہیرے بھی پہننا، یہ بنیادی طور پر زیور پہننا عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کو سجتا ہے۔ تو چاندی کی انگوٹھی تو استعمال کی جا سکتی ہے اگر ضرورت ہے، بٹ ویسے ان جنرل یہ زیورات اور گلے میں چینیں ڈالنا اور ریشمی رومال استعمال کرنا، ریشم تو خیر ویسے ہی منع ہو گیا، تو اب میں نے نوٹس کیا ہے جنرلی لوگ اس کی کو خاص پرواہ نہیں کرتے، تو وہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے ہیں ان کو ماننا ہم پر فرض ہے۔ ہم نے یہ اسرٹن کرنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو اس حدیث کی صحت میں یا اس کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی کنفیوژن ہے تو پھر ایک فرق چیز ہے، لیکن اگر یہ واضح ہے اور سمجھ آ رہی ہے تو بس، اگر لڑکے والوں کو لڑکی والے سونے کی انگوٹھی لا دیتے ہیں تو ان کو واپس کرنے کے لیے ہم نہیں پہن سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، آپ نے کو ہندوؤں کی شادی نہیں کی۔ وَہُدُو، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی، اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، بات میں سے پاکیزہ کی طرف۔ یہ اسٹائل ہے، محاورہ ترجمہ بنے گا پاکیزہ قول کی طرف، پاکیزہ کلمے کی طرف۔ ہم قرآن شریف میں دوسری جگہوں سے پتہ لگتا ہے کہ جب وہ پہنچیں گے جنت میں جنتی تو وہ اللہ کے شکر ادا کریں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، بار بار الحمدللہ کا وہاں پر ترانہ ہوگا، ورد ہوگا۔ تو شاید اس پاکیزہ قول کو جو الحمدللہ جنت میں جاتے ہی جنتی کہیں گے، اس کو کہا جا رہا ہے الطیب من القول، اور اسی قول سے ریلیٹڈ آگے پھر یہ لفظ آ رہا ہے الحمید کا، یعنی جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی جہاں وہ جائیں گے، اور یہ پاکیزہ کلمات وہ بھی کہیں گے، اور جو دوسرے فرشتے وغیرہ ہیں جو استقبال کر رہے ہوں گے وہ بھی اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے۔ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ حمید کے رستے کی طرف بھی ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ مطلب مثلاً کوئی فرشتوں کی جماعت ہوگی جو ان کو اس طرف ویلکم کر کے آگے لے کے جا رہی ہوگی، جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر ان کو ایونٹ کی جو جگہ ہے اس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں ملیں گی نیک عمل کرنے والوں کو۔ اور نعمت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے لیے لفظ استعمال کیا پاکیزہ بات کا۔
اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں پاکیزہ کلام اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم آخرت میں چاہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کی جائے پاکیزہ کلام کی طرف، تو آج بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہماری گفتگو پاکیزہ ہے۔ اب تو لوگ ویسے ہی بنیادی طور پہ پاکستان میں اور خیر کچھ اور ملکوں میں بھی لوگوں کو غصہ ویسے ہی بہت زیادہ چڑھتا ہے، اوپر سے جب یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اس کے اندر تو اچھے خاصے تمیزدار لوگ جو ہیں، جب وہ واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہوتے ہیں یا فیس بک پہ یا کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر میسج ڈال رہے ہوتے ہیں، تو انتہا درجے کی تلخ کلامی ہوتی ہے، طنز ہوتا ہے، ایسے نفرت ابل رہی ہوتی ہے کامنٹس کے اندر سے۔ یہ آیت کو اگر مد نظر رکھیں تو اگر ہم جنت کے شہانہ محلات میں جانا چاہتے ہیں اور سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پانا چاہتے ہیں، تو اس جنت کا راستہ ہماری زبان سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر ہمارا کلام طیب نہیں ہے تو پھر ہم اس راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوں، روزانہ شام کو رات کو سوتے وقت اس پر غور کریں کہ آج کے دن کہیں میں نے کوئی ایسا قول تو نہیں اختیار کیا، کوئی ایسی بات تو کسی سے نہیں کی جس سے کسی کا دل دکھا ہو، جس کے اندر کوئی تلخی ہو، جس کے اندر کوئی بےہودہ گوئی ہو۔ گالیاں دینا تو خیر بہت ہی ایکسٹریم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مومن کبھی گالی نہیں دیتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دن میں کہیں جھوٹ بول دیا ہو، جھوٹ بھی ناپاک کلام ہے، پاکیزہ کلام نہیں ہے۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی پاکیزہ قول کی طرف، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی صراط حمید کی طرف۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے۔ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور اب وہ اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، تم جو کرنا چاہتے کرو۔ یہ عارضی طور پہ جس کو کہنا ہے انڈیویجول لیول پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، حکومت تو خیر ایسی نہیں ہوتی، مگر ایون اگر آپ مثال کے طور پر انگریزوں کا دور دیکھیں، بر صغیر میں ان کی حکومت تھی، اچھے خاصے وہ ظالم بھی تھے، مگر سٹل انہوں نے آزادی دی ہوئی تھی کم از کم لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی۔ اگرچہ وہ دین پر عمل کرنا بھی صحیح معنوں میں عمل کرنا نہیں تھا، جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، مگر بہرحال ایک آزادی تھی۔ ادھر اب اشارہ کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، جو جبر کے ذریعے، زور زبردستی کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ کے دین سے روک رہے تھے، ان کو مرتد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے جو اسلام قبول کرتے تھے، اور وہ ان کو روکتے تھے مسجد حرام سے، حرم کی حاضری سے انہیں محروم کر دیا تھا۔ اور جیسے وہ واقعہ ہوا صلح حدیبیہ کا، تو اس کے اندر بھی انہوں نے مثلا عمرہ نہیں کرنے دیا اور روک کے رستہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس مسجد حرام کی یہ آگے صفت بیان کی جا رہی ہے، الذی جعلناہ للناس۔ یہ ذہن میں رکھے کہ مسجد جو ہے عربی میں مذکر ہے، تو اس مسجد حرام کی طرف جس کو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے سوان، سوان مساوی کے لفظ سے ہے برابر، یکساں، ہم نے لوگوں کے لیے بنایا یکساں، العاکف فیہ والبادی۔ عاکف جو ہے یہ اعتکاف والا روٹ ہے، یعنی جو اس کے اوپر جمع بیٹھے ہیں، مراد اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں کے مقیم ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف، بنی ہاشم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مکہ میں مقیم ہے، اور عاکف کا لفظ استعمال کیا گیا غالباً اس لیے مقیم کے مقابلے میں
کہ عاکف کے اندر وہ جو اعتکاف کا، جو عبادت گاہ کے اوپر بیٹھنے کا، وہ جو مجاور ہونے کا ایک مفہوم ہوتا ہے نا، کہ اصل جو حیثیت ہوتی ہے ان لوگوں کی وہ حرم کے معتکفین کی اور خدمت گزاروں کی ہوتی ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حرم کو پاک صاف رکھیں اور آسانیاں کریٹ کریں لوگوں کے لیے جو وہاں پر حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ والبادی، بادی ویسے بنیادی طور پر بادیون ہے، بادیون بدوی جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، جو بدو یعنی مراد اس سے یہ ہے جو حرم سے باہر کے لوگ ہیں، یعنی عاکف مقیم ہو گئے اور بادی جو ہے یہ باہر کے ہو گئے۔ اس کے لیے اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آفاقی۔ تو خواہ وہ اس کے شہری ہوں یا آفاقی ہوں، خواہ وہ حرم کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آئے ہوں، ان کے لیے برابر ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، جو ٹو سم ایکسٹینٹ ابھی بھی ہوتا ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی روکے کسی کو کہ وہ حج نہ کر سکے۔ جو ٹھیک ہے، اگر کوئی ریزن ہے یا کوئی مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے تو آپ ویزے لگاتے ہیں اور لوگوں کو کوٹا دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ایک حد سے زیادہ اگر ہو جائے تو مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن ویسے کوئی اگر عرب میں حکمران ہو مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں، اور خاص طور پہ یہاں تو مکہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو روک سکیں وہاں آنے سے، کسی ملک کے لوگوں کے اوپر پابندی لگا سکیں کہ اس ملک کے لوگ نہیں آئیں گے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس جگہ کا انتظام کریں اور سہولتیں فراہم کریں، تاکہ عرب و عجم، شرق و غرب تمام مسلمان جو ہیں وہ یکساں طور پر یہاں پر آ سکیں۔ جو اہل مکہ ہیں یا مکہ کی جو بھی حکومت ہے، ایک زمانے میں ترکوں کی ہوتی تھی، ان کی حیثیت کوئی اس علاقے کے مالکوں کی نہیں ہے، بلکہ اس کے محافظوں اور خادموں کی ہے۔ ہاں، اتنا ان کا کام ہے کہ اس کو شرک سے، بدعت سے پاک رکھیں، اور کوئی دہشت گردی یا کوئی بھی ایسی چیز نہ ہونے دیں جس سے حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو تکلیف ہو۔ مشرکین مکہ جو ہیں، ادھر ایسا کوئی کیس نہیں تھا، وہ ڈھٹائی میں، نفرت میں مسلمانوں کو وہاں آنے سے روکتے تھے۔ تو وہ ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا منصب نہیں تھا، تمہارا منصب تو لوگوں کی خدمت کرنا تھا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، اور جو کوئی اس میں ارادہ کرے گا۔ اچھا، یرید کے ساتھ نا الہاد لفظ آتا ہے ڈائریکٹلی، اب یہ بے آ گیا، اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی ایک جو ورب ہے، فعل ہے، وہ محذوف ہے۔ تو ایک اور فعل استعمال ہوتا ہے ہما یا ہمو، اس میں بے کا صلہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ یوسف میں بھی استعمال ہوا تھا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ تو اس سے پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ارادہ کرے اور کوشش کرے اس کے اندر الہاد کی، ظلم کے ساتھ، بالحادن بظلم، ایکچولی یہ ظلم اس کے بدل کے طور پر استعمال ہو، یعنی الہاد کا مطلب کیا ہے؟ لحد اس قبر کو کہتے ہیں جو ذرا ٹیڑھی کر کے کھودی جاتی ہے، تو سیدھے رستے سے ہٹ جانے کو الہاد کہا جاتا ہے۔ اور ظلم جو ہے یہ بنیادی طور پر شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ یہاں پر شرک کر رہے تھے۔ الحاد ذرا سا ہٹنے کے لیے بھی ہو جائے گا، کوئی بھی کجروی کریں، تو یہ دونوں الفاظ استعمال کر دیے گئے۔ اور یرید کے بعد یہ جو بے لگایا اور اس میں ازیومڈ فعل آ گیا ہما کا، کیونکہ یرید ہوتا ہے ارادہ کرنا، ارادے سے کوئی غلط کام کرنا، اور ہما ہوتا ہے کوئی وقتی ایک انسان کے اندر امپلس اٹھی اور اس کے اوپر اس نے کوئی کام کر لیا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شرک عظیم تو بہت بری چیز ہے جو تم کر رہے ہو، یا تو معمولی سی کجروی بھی نہیں ہو سکتی، اور تم پلان کر کے اگر یہاں ظلم کر رہے ہو اور لوگوں کو آنے سے روک رہے ہو، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اگر امپلس کی وجہ سے بھی کسی نے کچھ کیا تو وہ بھی اس کے اوپر بھی بہت گرفت ہے۔ یعنی یہ جو گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ یہاں کی شرائط، یہاں کے آداب یہ بہت سخت ہیں۔
یہاں ان غلط چیزوں پر تو گرفت ہوگی، انسان پلان کر کے وہ غلط کام کرتا ہے، جو وقتی میلان کے تحت، کوئی نفس کی خواہش کے تحت بھی انسان سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے اور معمولی کجروی بھی ہوتی ہے، وہ بھی گرفت کے قابل ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالی گرفت فرمائیں گے۔ اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی، جو لوگ بھی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں جا کر بہت خیال رکھیں۔ حج میں تو خیر جو خاص حج کے دن ہیں ان میں تو کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، لوگ وہاں پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے مسائل بھی ہوتے ہیں، ادھر توجہ بھی دلانی چاہیے، لیکن لوگ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، کھانا اچھا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، حکومت نے ٹریفک ہو گئی تو حکومت بہت بری ہے۔ وہاں حج کرنے گئے ہیں، اللہ کے لیے گئے ہیں، وہ اس کا ایک جو ماحول ہے وہ بالکل فرق ہونا چاہیے۔ سم ہاؤ ہمارے پاکستانیوں کو ہم نے آبزرو کیا، اور وہ پاکستانی جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ان کو بھی آبزرو کیا، وہ پاکستانی لوکلوں سے بھی زیادہ ہماری آبزرویشن میں آئے کہ وہ ان سے بھی زیادہ شاید ان ملکوں کے اندر کلچر ایسا ہے کہ آپ سروس اورینٹیڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو سروس میں کمی ملتی ہے تو آپ بہت زیادہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اسپیشلی امریکہ کینیڈا کے اندر۔ تو وہ کنزیومر رائٹس جو ہیں اس کی وجہ سے وہ حج کے اندر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کنزیومر بن کے آئے ہیں۔ حج کا موقع، عمرے کا موقع کنزیومرزم نہیں ہے۔ وہاں کیا آپ نے پیسے اتنے خرچ کیے ہیں اور اب آپ کو یہ فیسلٹی ملنی ہے، ٹھیک ہے آپ اچھی فیسلٹیز اختیار کریں، اللہ نے پیسے دیے ہیں ان سے سہولت حاصل کریں، اور اس سہولت سے جو وقت بچے، جو ہمت بچے، اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں، اس کام میں صرف نہ کریں کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتے رہیں، بات بات پر اعتراض کرتے رہیں، یا گپیں لگاتے رہیں اور غیبتیں کرتے رہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا کہ اس کا ارادہ بھی ایسا ہو یا وقتی میلان بھی ایسا ہو کہ وہ وہاں کوئی بدعت اور شرک کرے یا کوئی معمولی کجروی بھی کرے، نذقہ من عذاب علیم، ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب۔ یہ مسجد حرام ہے، یہاں کی جو تعظیم ہے، جو ادب ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ عام حالات میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس جگہ پر تو کسی کے لیے یہ روا نہیں کہ ذرا سا بھی وہ کجروی کر سکے، اور جو حکمران ہیں ان کے لیے بھی روا نہیں ہے، اور وہ جو وہاں پہ چھپتے لوگوں کو بعض اوقات مار پیٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی روا نہیں ہے، ان کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے بنایا سب لوگوں کے لیے یکساں، چاہے وہ اس کے شہری ہوں یا آفاقی، اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس کے اندر کسی بے دینی کا اور شرک کا، ہم اس کو مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ وَإِذْ، اور جب، اب یہ اور جب میں ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے، ایک فعل محذوف ہوتا ہے وَاسْكُرُوا، اور یاد کرو جب، بوّأنا، بوّأنا جو ہے یہ بے واو اور الف، با یا بو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور انسان لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف، تو اس میں گھر کی طرف لوٹنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس سے پھر باب تخیل ہے، بوّا یبوّئu، کسی کو گھر دینا، کسی کو ٹھہرانا، کسی کو پراپر طریقے سے سیٹل کرنا۔ تو جب ہم نے ٹھکانہ بنایا لی ابراہیم، ابراہیم کے لیے، مکان البیتی، بیت اللہ کی اس جگہ کو، مکان کا مطلب ہے جگہ، البیت سے مراد ہے بیت اللہ، اور ابھی بھی وہاں پہ اکثر جو ہے وہ صرف البیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا گھر، جیسے الکتاب کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی کتاب، قرآن پاک۔ تو ہم نے ابراہیم کے لیے اس کو ٹھکانہ بنایا، ویسے تو تھا کہ ہم نے ابراہیم کو ٹھکانہ دیا، اس کے ساتھ شاید یہ لام کی ضرورت نہیں تھی، اپیرنٹلی یہ لام سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کو ٹھکانہ بنا دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام
تو اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کی نسل جو ہے وہ اس کی متولی بنی، اور اس کو یہ اللہ کا گھر ٹھکانے کے طور پر ملا۔ یہ ایک طرح سے ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اصل مقصد کیا تھے جن کو انہوں نے بنیادی طور پر برباد کر دیا مکے کے مشرکوں نے۔ تو اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ مت شریک ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو۔ یہ تھا بنیادی مقصد۔ اللہ کا گھر بنایا گیا اس لیے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ جیسے مسجدوں کے متعلق بھی یہ آیت آتی ہے نا کہ مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ وَطَہِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور طاہر تطہیر کرو، خوب اچھی طرح پاک کرو، پاک صاف کرو۔ تفعیل میں بار بار کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو اس کو پاک کر کے رکھو۔ کس کو؟ بیتیا، میرے گھر کو۔ اب یہ میرے گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایکچولی کہتے ہیں عربی میں اضافت التشریف، ایٹریبیوشن آف آنر۔ مطلب کوئی عظیم ہستی کسی چیز کو اپنا کہتی ہے تو اس چیز کی قدر و قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ نسبت کریٹ ہو جاتی ہے کہ اس گھر کی تعظیم کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا۔ اس کا مطلب اس سینس میں نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے تو یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر کے اندر رہتا ہوں اور یہ میرا کمرہ ہے اور یہ میرا کچن ہے۔ یہ اس سینس میں نہیں، یہ تعلق ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس طرح کسی چیز کی طرف نسبت فرماتے ہیں تو اصل میں اس کی تعظیم ہوتی ہے اس سے، اور اس کو کرنا ہے پاکیزہ۔ اس پاکیزگی میں باطنی طہارت بھی ہونی چاہیے، جیسے پیچھے آ گیا کہ بالکل کسی چیز کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کوئی بدعت نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہری طہارت بھی ظاہر سی باتیں ہونی چاہیے، کوڑا کرکٹ گندگی نجاست جو ظاہری ہے اس سے بھی پاک رہنا چاہیے۔ للطائفین، طائفین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور وہاں آ کر کھڑے ہونے والوں کے لیے۔ کھڑے ہونے والوں کا مطلب یہ ہے کہ قیام کرنے والے، نماز کے اندر جو قیام کرتے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رکع جو ہے یہ راکع کی جمع ہے، سجود جو ہے یہ ساجد کی جمع ہے، یہ دونوں پلورل ہیں اور ٹوٹے پھوٹے پلورل ہیں۔ تو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اس کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے، وہاں جائیں تو حرم کا ادب مرود خاطر رکھیں، اس کی صفائی رکھیں، ہم نہ کہیں پہ کوئی کچرا پھینک رہے ہوں۔ اور اس سے ایکچولی یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنایا، پہلا گھر بنایا، مسجد بنائی، تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی دی کہ میرے گھر کو پاک رکھنا ہے تم نے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہو کر اگر وہ گھر کی صفائی کا اہتمام فرماتے تھے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی مسجدوں کی صفائی رکھیں، باطنی بھی، بدعتوں سے بھی پاک رکھیں، اور ظاہری صفائی کی بھی جہاں جہاں جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی کوشش کرے۔ خود سے بالکل گند نہیں ڈالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات لوگ اس میں ذرا زیادہ ہی ہو جاتے ہیں کہ جی مسجد میں بال گر گیا تو تم بڑے فلاں و ڈمکان ہو، اور دوسروں کو ٹوکنے کے بجائے خود جہاں دیکھیں اگر کوئی نمازیوں کی سہولت کے لیے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں، کیونکہ یہاں پہ بھی جو پاکیزگی بتائی جا رہی ہے، ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں طواف کرنے آ رہے ہیں، وہاں تو طواف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر جو قیام رکوع سجدہ کر رہے ہیں وہ ہماری مسجدوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو مسجدوں میں اگر نمازیوں کی سہولت کے لیے کچھ ارینجمنٹ کی جاتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پر آپ نے ڈیکوریشنیں لگانی ہیں اور سنگ مرمر لگوانے ہیں، جو بقول علامہ اقبال کے میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے۔ لیکن جو سہولتیں ہوتی ہیں، وضو کی جگہ ہو، باتھ روم ہو، جوتے رکھنے کی جگہ ہو، اگر کوئی کمفرٹیبل ان کے لیے جانمازیں یا کارپیٹ ہیں، اور صفائی کا انتظام ہے، اگر کہیں سولر لگوا سکتے ہیں۔ مسجد کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہو سکتی ہے آج کے دور میں کہ جس نے مسجد کے لیے کرنا ہے تو سولر پینل لگوا دے، تاکہ نمازیوں کے لیے گرمی کے وقت میں خاص طور پہ پنکھے چل سکیں، اور اگر اے سی بھی چل سکے، اتنا سولر لگ جائے۔ تو یہ بہت عمدہ خدمت ہے۔ یہ اس سے
آپ کو ایک طرح سے انڈیکیشن ملتی ہے، اشارہ ملتا ہے کہ جیسے مسجد حرام کو پاک صاف رکھنا ہے، باقی مسجدیں بھی اللہ کے گھر ہیں، ان کی بھی انتظامات اور ان میں بھی سہولیات کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور مسجد میں جب آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقار سے آئیں، مسجد میں جب پہنچیں تو لوگوں کے کندھے نہ پھلانگیں۔ ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ اندر جاتے ہوئے کندھے پھلانگنا تو شاید لوگ نہیں کرتے، جب واپس نکلنا ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان کو ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں مسجد میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی 25-30 لوگوں کو ایمرجنسی ہوتی ہے، اور وہ واپسی میں لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جب وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ابھی، جو مثلا لیٹ آئے تھے اور اس وجہ سے وہ اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں، تو سم ہاؤ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس میں کچھ کنفیوژن بھی ہے۔ میں آپ کی ویسے انڈرسٹینڈنگ کے لیے نا تھوڑی سی ایک چیز آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ ہمارے یہاں نا ایک فقہ میں بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو افضل کے درجے میں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد لوگ ان سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ ایک پرابلم ہے۔ بنیادی طور پر اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے جس کے لیے ہم یہ جا نماز استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو ایریا ہے نا، جہاں تک بھی وہ اس کا وہ جو ایریا آتا ہے، یہ اتنا ایریا جہاں پہ وہ موجود ہے، اس ایریا کے اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے بکری کا بچہ گزر رہا تھا، آپ نے اس کو ہاتھ سے ہٹا دیا۔ تو آپ حرم میں دیکھتے ہوں گے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور آپ اس کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ کو ہٹا دیتا ہے، مگر وہ ایریا بنیادی طور پر یہ ایریا ہے جتنا مثلا جا نماز کا ایریا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، امپاسبل ہے، سخت گناہ ہے۔ اور اس کے آگے اب جو ایک ایریا ہوتا ہے وہ آپ کی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہاں نمازی کھڑا ہے تو صرف نظر کا دائرہ ہے، وہ نظر کا دائرہ ذرا آگے تک جاتا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نظر کے دائرے کے اندر سے بھی آپ نہ گزریں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ یہاں سے گزرنا وہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ کی کہ کئی سال بھی اگر کھڑے رہنا پڑ جائے، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے اس کا کتنا گناہ ہے، تو وہ کئی سال کھڑے ہو کر انتظار کریں گے، اس جگہ میں سے نہیں گزریں گے۔ اب ہمارے یہاں فقہ میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نمازی کے آگے سے 4 صفحے چھوڑ کے یا 3 صفحے چھوڑ کے گزرنا ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور مثلا ایک سے زیادہ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ پوری جو صف ہے نماز پڑھ رہی ہے، اب ایک آدمی ہے اس نے ادھر سے گزرنا ہے، تو اور یہاں مثلا راستہ ہے، فرض کریں یہاں ایک راستہ ہے، تو اگر وہ یہاں پہ کھڑا ہے تو اب وہ ادھر سے نہیں گزرے گا، کیونکہ اس کو ہوگا کہ یہ 4 صفحے نہیں ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ لٹ سے آدمی یہاں پہ اس جگہ پہ ایک آدمی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ یہاں سے آئے گا اور یہ جو 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بیچ میں سے گزرتا ہوا چلا جائے گا، تو ایکچولی وہ اس جو اس کی ڈومین ہے اس کو پامال کر دے گا، اور وہ اس جگہ سے گزر جائے گا۔ حالانکہ اگر وہ ذرا سا فاصلہ چھوڑ کر سامنے سے گزر جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حرم میں جب وہ آپ کو روکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو اپنی ہاتھ کی پہنچ کے اندر ہی روک سکتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے وہی ایریا جو منع ہے، اس سے آگے والے ایریا تو افضل کے معنوں میں ہے، تو وہ لوگ افضل کے چکر میں ایک حرام کام کر گزرتے ہیں کہ اس جگہ میں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ جو مرد حضرات ہیں وہ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس کا بہت ایمرجنسی ہے تو یہاں پہ اگر نماز ہو رہی ہے تو بے شک یہاں سے گزر جائیں۔ میں اوبیسلی آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں، یا جو جن لوگوں سے میں نے سیکھا ہے، خالد رئیس صاحب ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو لاجیکلی بھی اٹ میک سینس، مگر یہ بیچ میں سے گزرنا تو بالکل الاؤڈ نہیں ہے، اس میں تو امپاسبل ہے، اس میں سے نہ گزریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہاں سے نہیں گزرنا، نہ بھی نہیں یہاں سے بھی نہیں گزرنا، تو پھر ایکسٹریم ایمرجنسی نہیں ہے تو بس پھر بیٹھے رہیں اور صبر کر کے بیٹھے رہیں، بٹ اگر معمولی ایمرجنسی ہے تو پھر یہاں سے گزر جائیں، بیچ میں سے نہ گزریں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے ٹھکانہ بنایا ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو، بیت اللہ کی جگہ کو، کس ہدایت کے ساتھ؟ کہ مت شرک کرنا میرے ساتھ کسی چیز کا بھی، مت شریک ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو بھی، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اذن یہ وہی اذان والا لفظ ہے
کہ اذان دے دو، اعلان کر دو، منادی کر دو لوگوں میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے خانہ کعبہ مقرر کر دیا، ان کے لیے ٹھکانہ بنا دیا، ان کے اولاد کے لیے بھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ لوگوں کو اعلان کر دو، کس چیز کا؟ بالحج، حج کا اعلان کر دو، حج کی منادی کر دو۔ یا تو کا، وہ آئیں گے۔ اللہ نے اپنے رسول کو کہا، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اعلان کر دو حج کا، اور آگے ساتھ فرما دیا وہ آئیں گے۔ یہ ایک طرح سے جواب شرط ہے، لیکن الفاظ ہیں کہ وہ آئیں گے، تم جب ان کو پکارو گے تو وہ آئیں گے۔ ایک صحرا تھا اس وقت، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، تو اس وقت ہوٹل نہیں تھے، اس طرح کی فیسلٹیز نہیں تھیں، ایک زمزم کا چشمہ تھا اور اللہ کا گھر تھا۔ تو اس صحرا میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ساری دنیا سے اس وقت سے لے کر آج تک بے شمار لوگ ہیں جو جوک در جوک آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب کوئی دین کی دعوت دینی ہو، کوئی نیک کام کرنا ہو، کوئی بڑا پروجیکٹ کرنا ہو، اور اس کی پلاننگ بھی کرنی چاہیے، لیکن جو یہ ایک ان نیسیسری گھبراہٹ ہوتی ہے نا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، میری بات کون سنے گا، نہیں، خلوص نیت کے ساتھ کوشش کریں، اپنے کام کا اعلان کریں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، اگر آپ کا کام اچھا ہوگا اور آپ سینسیبلی کام کریں گے، تو اللہ تعالی کا کام ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈالنا، اس کوشش کے اندر برکت ڈالنا۔ آپ اپنی ایفرٹ کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں۔ یہ آپ ہماری کلاس پڑھتے ہیں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، قرآن شریف پڑھا ہے، تیاری کرتا ہوں، آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اب جو یہاں سے آپ نے سیکھا ہے، آپ بھی آگے لوگوں کو پڑھائیں، اسی طرح دین پھیلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، جو تمہیں مجھ سے ملا ہے اس کو آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہو۔ تو آپ کو ایک آیت کا مطلب بھی اگر سمجھ آئے تو حکمت کے ساتھ جہاں موقع ہو لوگوں کو بھی سمجھائے کہ قرآن میں یہ آیت ہے، اس میں یہ میسج ہے، اس میں یہ مطلب ہے، الفاظ کا یہ مطلب ہے۔ بے شک ان کو تھوڑی بہت گرامر بھی بتائیں تاکہ لوگوں میں بھی شوق پیدا ہو اور لوگ بھی اللہ کی کتاب کو اپریشیٹ کر سکیں۔ تو ایفرٹ کریں، کوشش کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی مدد فرماتا ہے، اور اسی طرح معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے۔ تو یا تو کا، آئیں گے تیرے پاس، رجالن، رجالن ویسے تو آدمی کو جمع جو ہے اسے رجال کہتے ہیں، جو اردو میں بھی ایک لفظ کہت الرجال جیسے استعمال ہوتا ہے، لیکن بنیادی اس کا روٹ کیا ہے؟ وہ ہے رے جیم لام، رجیلا یرجلو، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا۔ تو پھر جس چیز کے اوپر پیدل چلا جاتا ہے اسے کہتے ہیں رجلن، پاؤں۔ اور جو چیز پیروں کے اوپر چلتی ہے، جانور ظاہر ہے چار ہاتھوں پیروں پہ چلتے ہیں، جو دو پاؤں پہ چلنے والی چیز ہے اس کو کہتے ہیں رجل، آدمی، جس کی جمع ہوتی ہے رجال۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو رے جیم لام ہے، رجیلا یرجلو، اس سے جو فاعل بنے گا وہ بنے گا راجل، راجل کی جمع بھی رجال ہوتی ہے۔ تو یہاں جو رجال استعمال ہوا ہے یہ راجل کی پلورل ہے، یعنی پیدل چلنے والا۔ تو آئیں گے تیرے پاس پیادہ، لوگ پیدل چلتے ہوئے بھی، ابھی بھی آتے ہیں، ابھی بھی حج کرنے کے لیے لوگ پیدل چل کے بھی آتے ہیں، یا جہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ مینا اور عرفات اس کے درمیان بہت سارے لوگ پیدل سفر کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور کلی کا مطلب ہر ایک بھی ہوتا ہے، اور کلی صفت کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا عربی میں ایک اسٹائل استعمال ہوتا ہے، هو العالم کل العالم، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت زبردست عالم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عالم ہے اور بس ہر طرح کا عالم، مطلب وہ بہت زبردست عالم ہے، ایمفیسس ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو کل ضامر یعنی نہایت ضامر۔ اور نہایت ضامر کا کیا مطلب ہے؟ ضامر بنیادی طور پر کہتے ہیں گھوڑے کو یا اونٹ کو یا اونٹنی کو، اونٹ اونٹنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جس کا پیٹ پچک چکا ہو، یعنی جو سفر پہ نکلی اور سفر کر کے آ رہی ہے اور دور سے آ رہی ہے، مراد یہ ہے کہ بہت دور سے آ رہی ہے، اور دور سے آنے کی وجہ سے راستے میں اس طرح اس کو چارہ کھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے یا چارہ اویلیبل نہیں ہے،
تو وہ بالکل لاغر ہو گئی ہے، لیکن لوگ لاغر اونٹنیوں کے اوپر بھی، دبلی پتلی سواریوں کے اوپر بھی چڑھ کر وہاں پہنچیں گے۔ جو پیدل آنا ہوگا پیدل آئیں گے، جن کے پاس کوئی سواری ہوگی وہ سواری پہ آئیں گے، جیسے ہم آج جاتے ہیں اور دور دراز سے جاتے ہیں، اور اب اللہ نے سواریاں عطا فرما دی ہیں تو جہازوں پہ چلے جاتے ہیں، بسوں میں چلے جاتے ہیں، لاریوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہر جگہ سے لوگ آئیں گے، ہر قسم کی سواریوں پہ آئیں گے۔ یا اتینا، یہ ضامر جو ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے، یا اتینا یعنی یضربنا کے بدن پر ہے، الف تے یہ سے، الف تے یہ، یا فعل نہ کریں اگر آپ، یہ تے فعل اور نون، تو یفعلنا کی جگہ یہ کریں گے تو یاتینا، تو وہ آئیں گی۔ اس لیے پھر اس کا ترجمہ اونٹنیاں کیا جاتا ہے اونٹ کی بجائے۔ من کل فج عمیق، فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، عمیق کا مطلب گہرا بھی ہوتا ہے اور عمیق کا مطلب دور بھی ہوتا ہے۔ تو ہر گہرے راستے سے یا دور دراز کے راستے سے، بنیادی طور پر پہاڑوں کے اندر جب لوگ سفر کرتے ہیں زیادہ، تو پھر وہ جو راستے ہوتے ہیں وہ سفر کے ساتھ ساتھ ایروڈ ہوتے جاتے ہیں، اور پہاڑ کے مقابلے میں گہرے ہوتے جاتے ہیں اور گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سینس میں بھی ہے، اور دور دراز کی بھی ہے، دور دراز کی گہری وادیوں سے، گہرے پہاڑی رستوں سے پہنچیں گے لوگ، ہر جگہ سے آئیں گے۔ یہ اصل میں وہ شوق ہے، وہ عشق ہے، وہ آرفتگی ہے جس سے لوگ حج پر آتے تھے اور آج بھی آتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی حکومتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں رش دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نو یہ بڑا رش ہے، حکومت کو چاہیے پابندی لگا دے، اتنے زیادہ لوگ نہ آ سکیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں فلاں، بس جی 5 لاکھ سے اوپر لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ حکومت کے کرنے کا فیصلہ ہے کہ کتنوں کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے، دوسرے جو قرآن کا بیان ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ لوگ آئیں گے، اور اس وقت بھی آتے تھے۔ اور آج مثال کے طور پر اگر 20 لاکھ لوگ پہنچتے ہیں اور ان کو مینج کرنے میں جتنی مشکل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فیسلٹیز تھیں اس لحاظ سے جو 1.25 لاکھ لوگ حضور کے ساتھ تشریف لائے تھے، اس کو ہینڈل کرنا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ اس وقت تو بالکل کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، بالکل لکو دک صحرائی تھا۔ وہاں کون سی اس طرح کی سڑکیں تھیں، اور وہ فوارے لگے ہوئے تھے اور واش روم بنے ہوئے تھے اور گاڑیاں تھیں اور مینجمنٹ تھی اور انتظامات تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے اس میں ہمیں اپنی رائے دینے سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ حکومت جو مینج کر رہی ہوتی ہے وہ بہتر سمجھتے کیا کرے، لیکن مقصد اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے۔ اور اس کے اندر یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بعض اگر لوگوں کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ اچھا جی، ایک آپ نے حج کر لیا ہے تو وہ تو فرض ادا کر دیا ہے، تو اب آپ دوبارہ حج کرنے جا رہے ہیں تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو اب آپ ایسے کریں کہ غریبوں کی مدد کر دیں۔ تو جس نے غریبوں کی مدد کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ایکچولی جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں ان کے اندر غریبوں کی مدد کرنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ جی میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہوں انگلینڈ سیر کرنے، لوگ کہیں گے واہ واہ بہت زبردست، بہت بچوں کا ایکسپوجر ہوگا۔ کوئی کہ میں سنگاپور جا رہا ہوں، ملیشیا جا رہا ہوں سیر تفریح کرنے، کہیں گے ہاں بہت اچھی بات ہے، ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا۔ کوئی کہ میں بچوں کو لے کے عمرے میں جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، تو کہ یار اب ایک دفعہ حج کر لیا تم نے تو بس بہت ہوتا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے سے سمجھنے سے صحیح دین پتہ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کا شوق یہاں بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شوق ہے، اور یہ اللہ کی ڈیزائر کے مطابق یہ اللہ ہی نے یہ رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو صرف پکارا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور منادی کر دو لوگوں میں حج کے لیے، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل چل کر بھی اور نہایت پتلی اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گی دور دراز گہرے پہاڑی رستوں سے۔ لیشہدوا، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، تاکہ وہ پائیں، تاکہ وہ پہنچے، منافع لہم، اپنے نفع کی جگہ پر، تاکہ وہ دیکھیں اپنے فائدہ اٹھانے کی چیزوں کو۔ فائدے جو حج میں ہیں وہ دونوں طرح کے ہیں۔
آخرت کے فائدے ہیں بے شمار، اور اس کے ساتھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، تو دونوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اہل عرب کے لیے جو حج کے مہینے تھے وہ تجارتی سرگرمیوں کا ایک فیسٹیول ہوتا تھا۔ ضرورت کی تمام چیزیں مکہ کے بازاروں میں پہنچتی تھیں، اور مکہ کا جو مال ہوتا تھا وہ دوسرے لوگ آ کے خریدتے تھے، ایک ٹریڈ ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج تھا، جیسے آج بھی ہے مکہ والوں کو یا مکہ کے حکمرانوں کو، کہ وہ سب مسلمانوں کے لیے آج بھی ایک مرکز وحدت ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک عربوں کے بنیادی طور پر وہ مرکز وحدت تھا، اور یہ نہیں تھا کہ بس یہ ایک قریش ایک قبیلہ ایک علاقے کے اندر، نہیں، وہ ایک سگنیفیکنٹ قبیلہ بن گیا، اور عربی زبان اور عربی تہذیب کے لیے بھی اس کو فائدہ ہوا بہت زیادہ، کیونکہ سارے عرب سے لوگ آتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ لینگویج بھی ان کی ایک ہی رہی، اسٹرانگ رہی، اس کے اندر چینجز کام آئیں، اور لوگوں کی ایکسپوجر بڑھا۔ جیسے آج کے دور میں بھی اگر کوئی لوگ ایسی جاب ملتی ہے جس میں ملک سے باہر ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو ان کا جو ایکسپوجر، جو ان کی جو نالج انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ یا جیسے مثال کے طور پر یورپین ہے، تو ایک ایوریج یورپین جو ہے وہ ایوریج امریکن سے زیادہ اسمارٹ ہوتا ہے۔ اب وہ ملک بہت سارے ہیں، اس لیے امریکہ ایک ہی کیونکہ ملک ہے تو اس لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن اسمارٹ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یورپ میں اگر کسی ملک میں ہیں تو آپ 1 ڈیڑھ گھنٹہ، مثال کے طور پہ آپ بیلجیم میں ہیں، تو آپ آدھا پونا گھنٹہ ادھر جائیں گے تو ہالینڈ آ جائے گا، ادھر جائیں گے تو فرانس آ جائے گا، ہالینڈ کراس کریں گے تو آگے میرا خیال ہے جرمنی شروع ہو جائے گا، اگر آپ جرمنی میں ہیں تو ذرا سا ایک طرف جائیں گے تو فرانس آ جائے گا، دوسری جائیں گے تو سوئٹزرلینڈ آ جائے گا، سوئٹزرلینڈ کراس کریں گے وہ 2 3 گھنٹوں میں کراس ہو جاتے تو اٹلی آ جائے گا۔ علاقہ تبدیل ہوتا ہے، کلچر تبدیل ہوتا ہے، لوگوں کی زبان تبدیل ہوتی ہے، پہلے تو خیر کرنسی بھی بدل جاتی تھی، اور ان کا مینرزم، ان کا سٹائل، ساری چیزیں فرق ہوتی ہیں۔ اس سے انسان کا جو دماغ ہے، اس کی جو کوگنیٹو ایبلٹی ہے وہ بہتر ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اس حج کی برکت سے عربوں کے ہاں یہ فائدے بھی ہوئے، اس کا غالباً یہ نتیجہ تھا کہ جو مکہ کے عرب اسپیشلی تھے، مکہ کی جو زبان تھی وہ بہت عمدہ ادبی زبان تھی، اس وجہ سے غالباً وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا، جو ادب کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، ایسا اعلیٰ نمونہ ہے کہ ویسا وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارے فائدے تھے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب فائدوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دینی فائدوں کے ساتھ دنیاوی فائدوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو یہ کہیں جو بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کا تبلیغ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ پتے کھاؤ اور دنیا کے کاروبار کے نقشے نہ بناؤ، بس یہ اللہ کے پیغام لے کے نکلو۔ ضرور کچھ لوگ وہ ایسا کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن مسلمان بنیادی طور پر کیا کرتا ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہوتا ہے اور دینی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جو خلفائے راشدین کی حکومتیں تھیں ان میں پاکیزگی بھی تھی، دین پر عمل بھی تھا، بہت زیادہ عبادات بھی تھی، اور بہت زیادہ دنیاوی لحاظ سے ترقی بھی تھی۔ مسلمان مفلس ہوں، مرے ہوئے ہوں، کاروبار نہ کرتے ہوں، کاروبار کے نقشے نہ جماتے ہوں، پتے کھاتے ہوں، یہ دین کا مقصد نہیں ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لو معلوم دنوں میں، کس چیز پر؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو ہم نے ان کو عطا کیا، جو ہم نے ان کو بخشے ہیں مویشیوں کی قسم کے چوپائے۔ انعام جو ہے یہ اونٹ، گائیں، بکری، ان کو کہا جاتا ہے، جو بنیادی مویشی ہیں جنہیں انگریزی میں کیٹل کہتے ہیں۔ اور بہیمہ یہ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے مبہم، جس کی سمجھ نہ آتی ہو، تو کوئی بھی ایسا جانور جس کی آواز کی سمجھ نہیں آتی اس کو بہیمہ کہتے ہیں، یعنی چوپائے، یعنی جانور۔ تو بہیمۃ الانعام کا مطلب ہو گیا مویشی کی قسم کے جانور، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، صرف انعام کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، تاکہ جو مویشیوں کی طرح کے اور بھی جانور ہیں ان کو بھی آپ کھا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ ہاں، کھانا کیسے ہے؟ ذبح کرتے وقت ان کے اوپر اللہ کا نام پڑنا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پڑا وہ حرام، نہیں کھا سکتے۔ اگر اللہ کا نام نہیں پڑا تب بھی حرام، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو جب ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام لینا اس کے اوپر ضروری ہے۔ ایک جاندار کی آپ جان لے رہے ہیں،
اس وجہ سے نہیں جان لے سکتے کہ آپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور اللہ نے آپ کو چھری استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ نے مویشی کو ذبح کر دیا۔ آپ نے جب ایک جاندار کی جان لینی ہے تو اس احسان مندی کے ساتھ لینی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں تھا، اللہ نے اس کو ہمارے بس میں کیا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو پھر آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے ایک جاندار کی جان لینے کی، ویسے بے وجہ کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کی جان لینی ہے، اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہے اور پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ذکر ہو رہا ہے قربانی کا، جو وہاں قربانی کی جاتی ہے۔ ویسے قربانی فرض حج میں تب ہوتی ہے جب حج تمتع کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال فرد نہ بھی ہو، اگر کسی نے حج کران یا حج افراد بھی کرنا ہو تو جنرلی وہ لوگ بھی اس زمانے میں بھی قربانی کرتے تھے اور ہدی کے جانور ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اور ان جانوروں کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم ان کو لے کے آئے ہو، وہ اللہ نے تمہیں بخشے ہیں۔ اور پھر ان جانوروں کے متعلق بعض اوقات کچھ وہ مشرکانہ بدعات بھی ہوتی تھیں، کسی پہ کہتے تھے وہ کھا سکتا ہے، کسی پہ کہتے تھے یہ کھا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ پرانی مشرق قوموں میں یہ بھی ہوتا تھا، یعنی قربانی تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ ان کے معبود جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہندوؤں میں کرتے ہیں نا، وہ دودھ لے جاتے ہیں اور وہ مندروں میں جا کے دودھ انڈیل دیتے ہیں جو سارا ضائع ہو جاتا ہے، تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اب اس سے ہمارے خدا نے وہ دودھ استعمال کیا اور وہ خوش ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، یہ باب فعال ہے، کس کو؟ البائس الفقیر، بیس سخت چیز ہوتی ہے تو باعث سخت، سخت انتہائی مجبور، الفقیر فقیر غریب، تو جو سخت شدید فاقہ کش فقیر ہو، بدحال ہو، اس کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ نہ تو قربانی میں یہ ہے کہ آپ خود نہیں کھا سکتے، اور نہ یہ ہے کہ ساری خود ہی کھا جائے۔ اور اسی قربانی کے یاد میں یا اس کی کانسیپٹ کے لیے ہم بھی قربانی کرتے ہیں، اپنے ملکوں میں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی، تو وہ قربانی اللہ کو پسند ہے۔ اس کے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی ایک آپ نے قربانی کر دی ہے تو اب بس باقی غریبوں کی مدد کر دیں۔ وہ جو آپ نے مثلا اگر ایک گائے، دو گائیں، جتنی آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے، یعنی قربان کیے تھے، 33 خود ذبح فرمائے غالباً، اور پھر باقی حضرت علی نے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو جتنی اللہ نے استطاعت کی ہے قربانی کریں، اور قربانی کا گوشت اگر غریب کھا لیں گے، اور بہت سارے ایسے غریب ہوتے ہیں جو پورے سال میں ایک موقع ملتا ہے ان کو گوشت کھانے کا، تو اپنے فلسفے کو تھوڑا سا پیچھے کر کے رکھیں کہ نہیں جی وہ غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیں تو وہ بہتر ہے، تو دوسری گائے کر وہ بھی کرا دیں، غریبوں کی مدد بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے۔ ہاں، قربانی میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، یہ کہ میں نے فلانا بیل لیا ہے جو وہ بیل ہی 25 لاکھ روپے کا ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس کو تو ہماری خلوص چاہیے، ہمارا خلوص نیت اللہ تک جاتا ہے، اسی کا اجر ملنا ہے۔ جس طرح روزہ اللہ کے لیے اللہ نے اجر دینا ہے تو خلوص کا اجر دینا ہے، قربانی پہ بھی جو اجر ملنا ہے وہ خلوص نیت کا اجر دینا ہے۔ اگر ریاکاری کریں گے، لوگوں دکھانے کے لیے قربانی کریں گے، لوگوں دکھانے کے لیے حج عمرے کریں گے، تو لوگ واہ واہ کر دیں گے، وہ کہہ دیں گے واہ واہ حاجی صاحب، واہ واہ کتنے زبردست ہیں، کتنی بڑی قربانی کی ہے، تو بس وہ واہ واہ کے لیے ہوگا، اس کی واہ واہ ہی ملے گی، اس میں اللہ کے ہاں سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ پہنچیں اپنے فائدے کی جگہوں پر اور نام لیں اللہ کا معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر جو اس نے ان کو بخشے ہیں، بس اس میں سے کھاؤ اور فاقہ کش فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے مضارع کی حالتوں میں نصب کی حالت پڑھ لی، جہاں پر آخر میں پیش آتا ہے وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جہاں پر نون اعرابی آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جہاں نون نسوہ آتا ہے وہ ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو
انڈرسٹینڈنگ ہو گئی؟ اب آپ نے ذرا یہ بتانا ہے پہلے تو یہ کہ اگر ہم حتیٰ مثلاً استعمال کرتے ہیں تو یعبدو جو ہے یہ کیا بنے گا؟ حتی یعبد 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 ہوگا جزم، یہ جزم نہیں ہے، جی نصب ہے۔ نصب یہ بنے گا حتی یعبدا۔ یعبدا ٹھیک ہے جی، یعبدونا کیا بنے گا؟ یعبدو حتی یعبدو، حتی تعبد حتی تعبدا، یعبدنا کیا بنے گا؟ حتی یعبد یعبدون حتی یعبدون، دیکھیں یعبدونا تو یعبدون اوپر لکھا ہوا ہے نا، اس ہاں کے جی پیچھے حتی لگا تو نون ختم ہو گئی، حتی یعبدو ہو گیا۔ یعبدنا سے کیا ہوگا؟ حتی یعبدنا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ وہی رہے گا کیونکہ یہ نون نسواں ہے۔ یعبدنا اور تعبدنا میں ایز اٹ از رہتا ہے، یہ جو نون اعرابی ہے یہ ختم ہوتی ہے، اس کی جگہ صرف پھر واؤ بچ جاتی ہے۔ تعبدو میں کیا ہوگا؟ اعبد حتی اعبد نہیں، اعبد نہیں اعبدا حتی اعبدا۔ اور تعبدین میں کیا ہوگا؟ حتی تعبدی حتی تعبدی، بالکل ٹھیک۔ اب آپ نے اس میں بتانا ہے کہ یہ کہاں استعمال ہوا ہے مضارع منصوب اور کس وجہ سے۔ یفتون یترکو یفترکو، یفتن نہیں یفتنونا تو پراپر مضارع ہے نا، اس میں تو نصب نہیں آئی، اگر وہ مضارع منصوب ہوتا تو نون ختم ہو جاتی۔ یترکو یترکو یترکو، یقولو یترکو اور یقولو، تو کیوں ان پر نصب آئی ہے؟ ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے۔ اس میں بتائیے جی، تکرہ تقرہ، اصل میں کیا تھا یہ؟ تکرونا تقرو، تقرو تھا، تقرہ ہو گیا نا، کاف رے رے سے کرہ یا کرو ہوتا ہے نا، تو تقرو ہو گیا، لیکن کیوں تقرہ ہوا یہ؟ کی وجہ سے، کئی کی وجہ سے، کئی کی وجہ سے، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، اور تو کہیں نہیں ہے۔ تحزنا تحزنا، یہ اصل میں کیا تھا؟ تحزن تھا صحیح، تضرب نہیں تحزن، تحسن تحزنو تھا اصل میں، تحزنو سے تحزنا ہو گیا، اور یہ بھی کئی کی وجہ تاکہ وہ غم نہ کرے۔ اس میں بتائیے، حتی یصدر حتی یسرا، ٹھیک۔ اس میں بتائیے، اکون اکونا، بالکل صحیح، میں ہرگز نہیں ہوں گا مجرمین کا پشت پناہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر بھی بلائے اور وہاں پر خلوص نیت کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی برکتوں سے بھی ہمیں بہرہ مند رکھے، آئندہ بھی ہمیں رمضان نصیب فرمائے، اور ہمارے روزوں کو بدگوئی سے، برے کاموں سے، ہر طرح کے برے اعمال سے پاک رکھے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، ان روزوں کو ہمارے لیے چینجنگ مومنٹ بنا دے، اور آئندہ کے لیے خالص اپنا بندہ بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔